الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحديث القرآن الكريم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فضیلت مآب علماء کرام، عزت مآب حاضرین گرامی قدر، سامعین محترم اور عفت مآب خاہران اسلام، اسلامی بہنیں، مائیں اور بیٹیاں، یہ بابرکت اجتماع حفاظ قرآن کی تکریم اور ان کی توقیر اور اعزاز کے حوالے سے منعقد ہوا، اور اس کے ساتھ سیرت النبی سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اس کا عنوان قائم کیا گیا، سیرت النبی کانفرنس۔ حضرات، حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قیامت تک تمام زمانوں کے، تمام علاقوں کے، ہر طرح کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب ہدایت قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اور اس کا نام اللہ رب العزت نے الہدیٰ رکھا ہے۔ الہدیٰ، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، الہدیٰ مکمل رہنمائی، مکمل رہنمائی، ہدی للناس، سب لوگوں کے لیے رہنمائی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، سب لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، بادشاہوں کے لیے، کمانڈروں کے لیے، فوجیوں کے لیے، پولیس کے لیے، معاشرے کے تمام طبقات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رہنمائی ہے کہ لوگوں، سلامتی کا راستہ، نجات کا راستہ، سعادت کا راستہ، دونوں جہان کی کامیابی کا راستہ وہ راستہ ہے جو قرآن بتاتا ہے، جو قرآن بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، جو منزل مقصود تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ اور قرآن مجید یہ وہ ہدایت ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک ھم المفلحون۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات، وقت تھوڑا ہے، میں آیتیں پڑھوں تو زیادہ وقت لگے گا، صرف میں اشارے کر رہا ہوں کہ یہ ھدی للمتقین، تقوی شعاروں کے لیے ہدایت ہے، اور تقوی شعاروں کی صفتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائیں، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی ہدایت پر قائم ہیں اور اپنے رب کی بتائی ہوئی، اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور قرآن مجید کی اصطلاح میں کامیابی جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر بھی اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے، اور دنیا کی اچھائی اور بھلائی اس کو مل جائے، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی اور پکڑ سے محفوظ رہے، اور مرنے کے بعد بھی انسان کی قبر کی منزل بھی آسانی والی ہو جائے، اس کی قبر بھی جنت کی کیاری بن جائے، اور حشر کا مرحلہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے، اور وہ اس کے لیے ایسے ہی ہو جیسے بجلی کونتی ہے اور لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ پل صراط کے اوپر سے بھی گزر جائے، اور حشر کا مرحلہ اس کے لیے
جو 50,000 سال کا دن ہے وہ ایسا دن ثابت ہو جیسے ابھی ظہر کی نماز پڑھی ہے یا عصر کی نماز پڑھی ہے۔ اس کے لیے یہ حشر کا سخت ترین مرحلہ اتنا آسان ہو جائے، اور پھر اللہ رب العزت اس قرآن مجید کو اس کے لیے اس چیز کا ذریعہ بنا دے کہ یہ اس کا سفارشی بن کے اور اس کے لیے حجت و برہان بن کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تیرے لیے حجت اور دلیل ہے، تیرے لیے حجت اور برہان ہے، اگر تو نے اس کے مطابق عمل کیا تو کل یہ تیرا وکیل بن کے، تیرا حمایتی بن کے، تیری طرف سے سفارشی بن کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں تیرا سفارشی بن کے کھڑا ہوگا۔ حجت لک او علیک، اور اگر تو نے قرآن کی مخالفت کی، قرآن کو نظر انداز کیا، قرآن مجید کے احکام کو پامال کیا، قرآن مجید کی محرمات کو تو نے ان کا ارتکاب کیا اور ان کو حلال سمجھ کر ان کا استعمال کرتا رہا، جن چیزوں سے منع کیا ہے زنا اور بدکاری ہے، اور اسی طرح شراب خوری ہے، اسی طرح سود خواری ہے، اسی طرح جھوٹ بولنا ہے، اسی طرح خیانت اور بددیانتی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن نے منع فرمائی ہیں۔ اگر انسان ان چیزوں کا ارتکاب کرتا رہے اور ان کو استعمال کرتا رہے، قرآن کے احکام کی پرواہ نہ کرے، اور قرآن مجید نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور انسان بے نماز ہو، قرآن مجید نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور انسان اللہ کے قانون اور اللہ کے فیصلے اور اللہ کے حکم کے مطابق پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنے والا نہ ہو، قرآن مجید نے رمضان کے روزوں کا حکم دیا ہے کتب علیکم الصیام، اور انسان رمضان میں روزہ خور ہو، وہ روزے نہ رکھے، اور قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ رب العزت نے بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے اس آدمی پر جو اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کے گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے گا، اور وہاں جا کر بھی وہ اپنے ضروریات پوری کر سکے گا، تو اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ تو یہ احکام ہیں قرآن مجید کے جن کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، ان احکام کو قائم کرنا یہ انسان کے لیے حجت ہے، اور اگر ان کو پامال کرے، ان کو چھوڑ دے، ان کو نظر انداز کر دے تو پھر حجت علیک، یہ قرآن تیرے خلاف حجت بن جائے گا، تیرے خلاف گواہ بن جائے گا، تیرے خلاف مدعی اور دعوے دار اور تیرا مخالف فریق بن کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القرآن شافع مشفع، قرآن مجید جس کا سفارشی بن کے کھڑا ہو گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ القرآن من جعلہ امامہ، جس نے اس کو اپنی زندگی کی کتاب ہدایت بنا لیا، گائیڈ بک بنا لیا، اس کے مطابق چلتا رہا، اس کے مطابق زندگی گزارتا رہا، قادہ الی الجنہ، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ اور جس نے قرآن کی مخالفت کی، قرآن کو نظر انداز کیا، قرآن کو پس پشت ڈالا، اس کے احکام کو پامال کیا، اس کی حدود کو توڑا، اللہ اکبر، تو پھر قرآن مجید ماحل مصدق، ایسا دعوے دار ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر دعویٰ کرے گا کہ یہ میرے خلاف چلنے والا تھا، یہ مجھے نظر انداز کرنے والا تھا، یہ میری آیتوں کا استخفاف کرنے والا تھا، اس کی پرواہ ہی نہیں کی، سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، تو پھر یہ ایسا دعوے دار ہے کہ فیصلہ قرآن کے حق میں ہو جائے گا، اور جو سامنے کھڑا ہے اس کے خلاف اللہ کی عدالت ڈگری ہو جائے گی۔ اور قرآن جس نے اس کو پس پش ڈال دیا، اس کو اس عمل نہ کیا، اس کی پیروی نہ کی، تو ساقہ الی النار، پھر قرآن ہانک کے اس کو جہنم میں لے جائے گا، اور جہنم سے نکلے گا بھی نہیں وہ۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی سفارش کریں گے، پھر اللہ کے نیک بندے سفارشیں کریں گے، اور لوگوں کی سفارشوں سے اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے نکالے گا۔ پھر اللہ رب العزت پوچھے گا کہ جہنم میں اب کون رہ گئے ہیں، تو کہا جائے گا کہ اب جہنم میں وہی رہ گئے ہیں جن کے خلاف قرآن نے گواہی دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس قرآن سے محبت کرو،
اس قرآن کو اپنی زندگی کا رہنما بناؤ، اس قرآن مجید کو تلاوت بھی کرو ثواب کے لیے، یہ عبادت ہے تلاوت کرنا، لیکن قرآن سمجھو بھی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں راستہ ملے، تمہیں رہنمائی ملے، تمہیں پتہ چلے کہ چلنا کیسے، تمہیں پتہ چلے کہ کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ قرآن مجید تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے، ھدی للناس، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اللہ رب العزت اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو، غور کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس پر غور و فکر کرو، لیدبروا آیاتی، اس پر تدبر کرو۔ قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا۔ آج کتنے ہیں، عرب تو خیر ان کی تو زبان عربی ہے، وہ تو سمجھتے ہیں، لیکن عربی زبان کے باوجود بھی بہت سارے ایسے عرب ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور جنہیں قرآن کا پتہ نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں۔ مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا، اللہ اکبر۔ اور جو عجم ہیں، میں اور آپ عربی نہیں ہیں، ہماری اکثریت کا کیا حال ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی نہیں پڑھے ہوتے، اور پھر جو پڑھتے ہیں الفاظ، وہ صرف الفاظ پڑھنے تک رہتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے، قرآن مجید نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے۔ سچی بات ہے، اگر لوگوں کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جائے تو پھر جو شرک کے اڈے ہر جگہ پہ ہمیں نظر آتے ہیں، ہر جگہ قبروں کو سجدے کیے جاتے ہیں، اور ہر جگہ غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، نظریں نیازیں دی جاتی ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو تو سورۃ البقرہ میں دوسرے سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے سب کچھ حقیقت واضح کر دی ہے۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے ساری حقیقت واضح کر دی ہے، انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ توحید کی تعلیم دی ہے قرآن مجید نے، اتباع رسول کی تعلیم دی ہے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو بھائی عبدالوارث صاحب یہی آیت جو ہے اس پر گفتگو کر رہے تھے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، میرے نبی کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت ملے، تمہیں راستہ ملے، تمہیں صحیح رہنمائی ملے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کی پیروی کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اور قرآن کے اوپر عمل کرنا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ ایک جگہ نہیں، دسیوں مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید میں سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور میرے نبی اور میرے رسول کی بات سن کے منہ موڑ کے نہ چلے جاؤ، وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو کہ اللہ کا فرمان یہ ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کا رسول یہ کہتا ہے، اللہ کا قرآن اللہ کا رسول یہ تمہارے اندر موجود ہے، یعنی اللہ کے فرمان موجود ہیں قرآن مجید کی شکل میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور تعلیمات اور ہدایات موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نقشہ موجود ہے، آپ کی سیرت طیبہ کی صورت میں، آپ کی سنت مطہرہ کی صورت میں، آپ کی احادیث مبارکہ کی صورت میں، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ کی بھی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی بھی نہیں مانتے، اور مانتے کن کی ہیں؟ اللہ اکبر، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر ان کافروں کی مانو گے، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانو گے، ان کافروں کی مانو گے تو یہ تو تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا کے چھوڑیں گے، کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ آج ہم روتے ہیں کہ فلسطین پہ ظلم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے اور بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے،
اور معصوم خواتین کو بموں کے ساتھ اڑایا جا رہا ہے اور گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے، اور بیت المقدس کے اندر جو بیت المقدس کے مجاور تھے مسلمان، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن ہدایت ہے، قرآن رہنمائی ہے، قرآن ہمارے لیے رہنما ہے۔ قل تم انا ھذا، جنگ احد کے اندر تیسرا سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، چوتھا سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے اندر موجود، ہم مسلمان، اور یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور 75 صحابہ زخمی ہوئے، اور ان زخمی ہونے والوں میں اللہ کے رسول بھی تھے۔ آپ کا سر مبارک بھی زخمی ہوا، آپ کا رخسار مبارک بھی زخمی ہوا، اور آپ کا دانت بھی شہید ہو گیا، تو اللہ کے رسول بھی زخمی ہو گئے۔ قل تم انا ھذا، تم کہتے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہوا؟ قل ھو من عند انفسکم، فرمایا انہیں بتاؤ کہ یہ تمہاری کوتاہی کی وجہ سے، تم سے کوتاہی ہو گئی۔ کیا کوتاہی ہوئی؟ جہاں اللہ کے رسول نے کھڑا کیا تھا عبداللہ بن جبیر کو اور ان کے لشکر کے ساتھیوں کو، 40 لوگ تھے، فرمایا یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، یہاں کھڑے رہنا ہے، اگر ہم غالب آ جائیں پھر بھی یہاں سے نہیں ہٹنا، اور اگر ہمیں تم یہ بھی دیکھو کہ ہمارے سر اڑا رہے ہیں اور ہمیں قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اتنی تاکید فرمائی تھی اللہ کے رسول نے۔ لیکن اللہ اکبر، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دیا، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم ان کافروں کے گلے کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، پھر تم پھسل گئے، پھر تم اپنی جگہ پہ نہ ٹھہر سکے جہاں اللہ کے رسول نے کھڑا کیا تھا۔ وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی اللہ کے رسول کے حکم کی۔ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، جب کہ اللہ نے تمہیں فتح دکھا دی تھی اور کافر بھاگتے ہوئے دکھا دیے تھے، اللہ نے تمہیں دکھا دیا، اور پھر تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ کچھ لوگوں نے نافرمانی کی، اور ان کی نافرمانی کی نحوست یہ تھی کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کو نقصان میں بدل گئی۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ میں دیکھوں، آپ میں سے ہر ایک دیکھے، ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے اور جھانک کے دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں، کتنا فرما بردار ہوں اللہ کا، کتنا فرما بردار ہوں اللہ کے رسول کا، کتنی میری نماز کی پابندی ہے، اور کہاں تک میں زکوٰۃ دیتا ہوں، رمضان کے روزے کہاں تک میں رکھتا ہوں، اور اللہ کے رب العزت نے مال دیا ہوا ہے، حج کرنے کے لیے کب جاتا ہوں۔ یورپ کی سیر کرنے کے لیے تو چلے جاتے ہیں ہمارے مالدار، لیکن حج کرنے کو کہتے ہیں تو وہاں تو ازدحام اور بھیڑ بڑی ہوتی ہے، اور بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کہیں رش کے اندر ہی نہ پھنس جائے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بہت گھٹ گئی، سمٹ گئی، محدود ہو کر رہ گئی۔ اور اطاعت کن کی ہوتی ہے؟ اطاعت ان کی ہوتی ہے جو یہودی اور عیسائی ہیں۔ سیاست کن کی چلتی ہے؟ یہود و نصارہ کی۔ ریاست کن کے اصولوں پر چلتی ہے؟ یہود و نصارہ کے۔ اور تجارت کن کے اصولوں پر چلتی ہے؟ یہود و نصارہ کے۔ اور ہماری ثقافت، ہماری معاشرت، ہماری شکلیں اور ہمارے فیشن، یہ سارے کہاں سے آتے ہیں؟ یورپ سے، انڈیا سے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شکل ہی ہے، میں نعوذ باللہ میں ایسا لفظ کہہ رہا ہوں جو میری زبان پہ آ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول کی شکل سے پیار ہو تو پھر ہم ہر روز اس کا ستیہ ناش کریں؟ اللہ کے رسول کی شکل سے پیار ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو چہرے پر داڑھی تھی، اور ہم اللہ کے رسول سے پیار کا دعویٰ بھی کریں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے پیار نہ کریں؟ کل اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے ہم کو؟ اللہ اکبر، جب ہماری پہچان ہی نہ ہوئی تو کیسے پہچانیں گے؟ ہماری پہچان کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے شکل ملتی ہو، اور وضو کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، وضو کرنے والے کے اعضاء جو ہیں یہ چمکیں گے، اور نماز پڑھنے والے کے ماتھے کے نشان جو ہیں یہ پہچان ہوگی کہ تراہم رکعان سجدا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کے اوپر سجدوں کے نشانات ہیں۔ جو بے نماز ہیں وہ کیسے پہچانے جائیں گے؟ اور سب سے پہلے
سب سے پہلے جس چیز کا اللہ رب العزت نے حساب لینا ہے وہ انسان کی نماز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کا حکم تو یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو قرآن کے احکام کی پابندی کرو اور بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اور جنہوں نے ماشاءاللہ انہیں حافظ بنایا ہے انہیں قاری بھی بنائیں کہ یہ تجوید کے ساتھ قرآن کی قرات بھی پڑھیں، اور پھر انہیں قرآن کا عالم بھی بنائیں، قرآن کا خادم بھی بنائیں، اور قرآن کا معلم بھی بنائیں، تاکہ یہ اس زمرے کے اندر شامل ہو جائیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پھر قرآن پڑھائے، قرآن سیکھے اور پھر قرآن سکھائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ قابل رشک وہ انسان ہے رجل آتاہ اللہ القرآن، وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے، فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، اور وہ اس قرآن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کھڑا ہونے کے دو معنی ہیں، ایک تو نمازوں میں پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نوافل میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات کے نوافل میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ ہے نماز قرآن کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اور دوسرا قرآن کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ہے کہ قرآن کے احکام پر عمل کرتا ہے، قرآن کے احکام پر عمل کرتا ہے، قرآن کی حدود کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کے حروف کی حفاظت یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اس کو بار بار پڑھا جائے، اور قرآن کی حدود کی حفاظت یہ ہے کہ اس کے اوامر، اس کے احکام کو بجا لایا جائے اور محرمات سے اجتناب کیا جائے۔ یہ ہے قرآن کے ساتھ کھڑے ہونے والا، اور یہ قابل رشک ہے، اور یہی وہ خوش نصیب ہے۔ جب یہ قبر سے نکلے گا تو اس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، قبر کا ہولناک، قبر سے نکلنا اور آگے معاشر کا دن، بڑا خوفناک اور ہولناک دن، اس کا رنگ اڑا ہوگا اور پیلا رنگ ہوگا، چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، قرآن سامنے سے آئے گا تو وہ اس کو دیکھ کے کہے گا، اس کو اپنی شکل قرآن کے اندر نظر آئے گی، جیسا اس کے چہرے کا رنگ ہے اس کو وہ اس کا رنگ ایسا نظر آئے گا، تو وہ کہے گا تو کون ہے؟ تو کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں، میں تیرا ساتھی قرآن ہوں۔ اور الیوم الناس کل شخص من ورائی تجارتی، ہر آدمی جو ہے وہ تجارت کرتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو، مجھے نفع ملے اور مجھے منافع حاصل ہو اور اس سے میں کمائی کروں۔ وَأَنْتَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَائِ كُلِّ تِجَارَةٍ، تو لوگوں نے تجارتیں کیں، بڑے بڑے پیسے کمائے اور بہت کچھ جمع کیا، لیکن سارا کچھ دنیا میں چھوڑ کے آ گئے، اور تو نے بھی تجارت کی، تو نے بھی تجارت کی۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وینفقون مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، ان کی ایسی تجارت ہے جس میں نقصان ہے ہی نہیں، نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وَأَنْتَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَائِ كُلِّ تِجَارَةٍ، اور تو آج کے دن ایسی تجارت ہے تیرے سامنے کہ جیسی تجارت کسی نے نہیں کی ہوگی۔ قرآن پڑھنے والا ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور پوچھو ان کے استاد سے اور پوچھو ان بچوں سے کہ ایک صفحہ یاد کرنے کے لیے کتنے سینکڑوں بار اس لفظ کو دہرانا پڑتا ہے، بار بار دہرانا پڑتا ہے، تعداد ہی نہیں ہے کتنی بار پڑھتے ہیں، اور کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس پڑھنے والے کی بھی اور پڑھانے والے کی بھی، اور اس کی اماں کی بھی اور اس کے ابا کی بھی، اور اس کے نانا کی بھی اور اس کے دانی کی بھی، اور اس کے دادا کی بھی اس کی دادی کی بھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری اولاد تمہاری تجارت ہے۔ اولاد کی نیکیوں میں ماں باپ بھی شریک ہوتے ہیں، نانا نانی اور دادا دادی بھی شریک ہوتے ہیں، سب کو ملتا ہے اجر و ثواب اس کا، اور استاد کو تو ملتا ہی ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ان پڑھنے پڑھانے والوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے سہولتیں فراہم کرتے ہیں کہ یہ پڑھتے رہیں پڑھاتے رہیں، اس اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حصے دار بنا دیتا ہے۔ تمہیں مبارک ہو، وہ بھی اس میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ تو
حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید اس کا استقبال کرے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا اور قرآن کہے گا یا اللہ میں تیری کتاب، میں تیرا کلام، میں تیرا قرآن، اللہ اکبر۔ تو اب یہ میرا ساتھی ہے جس نے میرے ساتھ زندگی گزاری، بیٹا قرآن یاد رکھنا اور کوشش کر کے اس کا ترجمہ پڑھنا، بلکہ والدین سے اصرار کر کے قرآن کی قرات بھی پڑھو اور قرآن کا علم بھی پڑھو، قرآن کے عالم بھی بنو اور پھر قرآن کے معلم اور خادم بنو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت دنیا بھی اچھی کر دے گا اور آخرت بھی اچھی کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے گا کہ یا اللہ یہ میرا ساتھی ہے، تو اس کی عزت بڑھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس حافظ قرآن کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، اس کی تاج پوشی کی جائے گی، اور پھر قرآن کہے گا اس کی مزید عزت بڑھا، تو پھر اس کی خلعت پہنائی جائے گی، اس کو لباس پہنایا جائے گا، اور وہ ساری دنیا اس تاج کی اور اس لباس کی قیمت نہیں بن سکتی، وہ تاج اور لباس اس کو پہنایا جائے گا۔ مزید قرآن مجید کہے گا یا اللہ اس کی عزت اور بڑھا، تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں جنت کا پروانہ دے دے گا، تیرے لیے جنت ہے، اور دوسرے ہاتھ میں یہ پروانہ دے دے گا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری ہے، تو نے کبھی چھوڑنا نہیں اور کبھی تمہیں کسی نے یہاں سے نکالنا نہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری۔ یہ تو ہے وہ جو قرآن کا عالم اور قاری ہے، جو قرآن پر عمل کرنے والا ہے، قرآن کا حافظ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لایا جائے گا جو قرآن پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، لایا جائے گا قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو اور اس کے والدین کو، اور دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی، اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ ان کے والدین قرآن کے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کے والدین کی تاج پوشی کی جائے، صحیح حدیث ہے، اور ان کو جو تاج پہنایا جائے گا وہ سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا، سورج سے زیادہ روشن ہوگا، چمکدار ہوگا، اور اسی طرح ان کو لباس بھی پہنایا جائے گا، اور وہ لباس بھی بڑا عزت والا اور بڑی تکریم والا ہوگا۔ تو وہ کہیں گے بیما کسینا ہاذا، یہ ہماری تاج پوشیاں اور یہ ہماری خلعت پوشیاں کس لیے ہو رہی ہیں؟ تو کہا جائے گا بے اخذ ولدکم القرآن، کہ تمہارے بچے نے قرآن پڑھا تھا، تمہارے بچے نے قرآن لیا تھا۔ تو بھائیو یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ عمل کی کتاب بھی ہے، پڑھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا رہبر اور امام بنانا ہے، اور اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ پوری دنیا کے اندر قرآن کا نظام آ جائے، اور یہ جہاد ہے کہ پوری دنیا کے اندر قرآن کا نظام قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، قرآن کے معنی اور مطالب کو لوگوں تک پہنچانا، قرآن کے مطابق عمل کرنے کی لوگوں کو تربیت دینا، قرآن مجید کی طرف آنے کی لوگوں کو دعوت دینا، یہ سارا قرآن کے لیے جہاد ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ساتھ جہاد کبیر کرو، جہاد کا آغاز قرآن سے ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ جہاد کرو، لوگوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ، قرآن سمجھاؤ، قرآن کے مطابق تربیت کرو، اور جب ان کی تربیت قرآن کے مطابق ہو جائے تو پھر اللہ اکبر، دل میں ایمان آ جائے، اللہ پہ یقین آ جائے، اللہ پر توکل کرنے والے بن جائیں، اور جیسے سورۃ الانفال میں اور سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں، ان صفات سے متصف ہو جائیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم۔ جب قرآن کی تربیت کے مطابق اس طرح کی صفات آ جائیں تو پھر اللہ مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیتا ہے۔ پھر جنگ بدر میں اللہ کے فرشتے آئے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان مٹھی بھر لوگوں کا 313 لوگ جن کے پاس تیاری کوئی نہیں تھی، اللہ نے ان کا ایسا روب ان کے دلوں میں ڈالا کہ وہ کپ کپا رہے تھے، وہ ہزار تھے اور کانپ رہے تھے کہ ہے اللہ رب العزت نے منظر ہی ایسا بنا دیا کہ کافر زیادہ ہیں اور وہ مومنوں کو اپنے سے زیادہ دیکھ رہے ہیں،
اور کافر جو ہیں وہ ہزار ہیں اور مومن تھوڑے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو کافر مٹھی بھر دکھا رہا ہے۔ اللہ نے منظر ہی بدل دیا، وہ تو یہ تو تھوڑے سے ہیں، اور ایسی دلیری کے ساتھ آگے بڑھے، اور وہ کہتے ہیں کہ کافر کو مارنے کے لیے ہم آگے بڑھتے تھے اور ہم سے پہلے اس کا سر اڑا ہوتا تھا، اور فرشتہ اس کا سر اڑا کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیتا تھا۔ اللہ نے فرشتے اتار دیے تھے۔ کب؟ جب ایمان آ گیا، اور آج ہمارا ایمان نفاق نے کمزور کر دیا، کھوٹا کر دیا، جھوٹا کر دیا۔ کہتے ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، لیکن ایمان تو کیا ہے؟ قول و عمل، دل کا عقیدہ، زبان کا اقرار اور زندگی کا عمل۔ ایمان اس چیز کا نام ہے۔ دل میں بھی ایمان نہیں، زبان پر صرف ایمان کا دعویٰ ہے، اور عمل کے اندر تو ایمان کے اثرات ہی نظر نہیں آتے۔ اس لیے اس ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کو مضبوط کرو، اللہ اکبر، مومن بن جاؤ، اور ان کافروں کی اطاعت چھوڑ دو، ان کی سیاست بھی چھوڑ دو، ان کی تجارت بھی چھوڑ دو، اور ان کی معیشت کو بھی چھوڑ دو، سودی معیشت اور نفع کی معیشت، بلکہ خیر خواہی کی معیشت اور بلائی کی معیشت، اور جس میں دھوکہ اور فریب نہ ہو، جس میں جھوٹ اور بددیانتی نہ ہو۔ مومنوں کی تو تجارت ایسی تھی کہ مومنوں کی تجارت کو دیکھ کر یہ سارے علاقے، انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور جتنے بھی جزیرے ہیں، یہ بر صغیر کے جو فار ایسٹ، مشرق بعید کے جزیرے ہیں، یہاں فوجیں نہیں گئیں، یہاں مسلمان تاجر گئے، اور ان کو دیکھ کر یہ لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ یہاں تاجروں کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے، تو مسلمان تاجر کی تجارت دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سارا کام 2 نمبر، ہر جگہ رشوت، ہر جگہ جھوٹ، ہر جگہ خیانت، ہر جگہ 2 نمبری، اور 2 نمبری بھی اب ختم ہو گئی، اب تو 10 نمبری ہو گئی ہے۔ اتنا دھوکہ، اتنا فریب، ایمان کہاں رہ گیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کی طرف آؤ، قرآن کو اپنا امام بناؤ، قرآن پر عمل کرو، اور قرآن خود بھی پڑھو، سمجھو اور عمل کرو، بچوں کو بھی پڑھاؤ اور عمل پہ لگاؤ، اور قرآن کو لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جہاد کبیر شروع کرو، اور اس کے بعد پھر ایمان مضبوط کر کے اس جہاد کا علم اٹھاؤ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اے اہل ایمان اٹھو، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے میرے نبی، آپ آگے بڑھیں، اٹھیں، اور پھر آپ ان کافروں اور ان منافقوں کے خلاف جہاد کریں۔ جہاں بتانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، وہاں سمجھایا جائے، پہنچانے کی ضرورت ہے، پہنچایا جائے، اور جہاں بات بتانے کی ضرورت ہے، بات بتائی جائے، اور جہاں رکاوٹ آئے تو پھر وہاں آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ صرف مار دھاڑ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کلاشنے ہاتھ میں پکڑ کے کافروں کو مارنا شروع کر دو، یہ کوئی جہاد نہیں ہے، نہ کوئی اس کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھیجتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں بھیجا جنگ کرنے کے لیے، تو پہلے کیا کہا؟ علی، اگر تیرے ہاتھ پہ کوئی بندہ مسلمان ہو جائے تو تیرے لیے بڑی سے بڑی غنیمت سے بھی بہتر ہے۔ وہاں جا کے بھی دعوت دینی ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے، اسلام پیش کرنا ہے۔ اگر اسلام نہیں قبول کرتے تو پھر ان کو یہ کہنا ہے کہ اب ہماری بالادستی قبول کر کے ہمارے ماتحت رہنا قبول کر لو، اور ہم تمہارا تحفظ کریں گے، اور تمہیں سارے حقوق دیں گے جو انسانی حقوق ہیں، ان سب حقوق سے تمہیں فیض یاب کریں گے، بہرہ مند کریں گے، کسی حق تلفی نہیں کریں گے، اور تمہاری طرف سے دفاع بھی ہم کریں گے، تمہارا دفاع ہم کریں گے، تمہارا دفاع ہم کریں گے، اور آپ نے جزیہ دینا ہے، اور اسلام کی بالادستی قبول کر کے اسلام کے ماتحت ہو کر زندگی گزارنی ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے حکم دیا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، پھر یہ جہاد کا علم بلند کرو اور تلوار اٹھاؤ جہاد کے لیے، یہاں تک کہ دین سے برگشتہ کرنے کی ساری قوتیں یا تو زیر ہو جائیں یا نابود ہو جائیں، یا تو ماتحت ہو جائیں، اسلام کے نیچے آ جائیں، یا پھر ان کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن ہم نے تو ہاتھ کاٹ کے ان کے سامنے پھینک دیے کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم اسلام کا نظام نافذ نہیں کریں گے، اسلامی حدود قائم نہیں کریں گے،
سود کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نے تو ان کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ اگر ان کی مانو گے تو یہ تو تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اللہ کے بندو کافر نہ بنو، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان لانے والو صحیح معنوں میں ایمان لاؤ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، ان کو دعوت دی جا رہی ہے ایمان لانے کی، ایمان والوں کو دعوت دی جا رہی ہے ایمان لانے کی۔ کس لیے؟ صحیح معنوں میں ایمان بنو۔ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ایمان کی دعوت دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو تمہیں ایک بہت بہترین تجارت بتائیں؟ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، جس تجارت سے تم عذاب علیم سے بچ جاؤ گے، دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا، جنتوں میں داخل کر دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی تمہیں مل جائے گی۔ واخری تحبونہا، اور دوسری چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد بھی آ جائے گی، اللہ فتح بھی عطا کر دے گا، لیکن کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ، جہاد کے ساتھ۔ تو آج اس پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اللہ پر یقین کر کے، اللہ پر اعتماد کر کے اگر مسلمان امت بن کر کافروں کی اطاعت چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جائے، قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنا لے، اپنے لیے اس کو دستور حیات بنا لے، دستور حکومت بنا لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو یہ سب سے سپر اتھارٹی دے دے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات سب سے سپر اتھارٹی ہے۔ سپرمیسی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، اور بات سب سے اونچی کس کی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اب جب یہ مان لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العزت ان فلسطینیوں کی بھی مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اور جو ان میں بیچارے مظلومانہ قتل کر دیے گئے ہیں، اللہ ان کو شہادت کے درجے عطا فرمائے۔ جو زخمی اور بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ ناکام و نامراد فرمائے۔ اللہ رب العزت ان پر اپنا عذاب نازل کرے، یہ تو ملعون ہیں، یہ تو خدا کے غضب کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت ان پر اپنی لعنتیں برسائے، اور اللہ رب العزت ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے، رجس کا عذاب۔ اللہم علیہم القی علیہم الرجس، اپنی طرف سے رجس کا عذاب ان کے اوپر نازل فرما۔ یا اللہ ان کا ستیہ ناش کر دے۔ یا اللہ جو ان کے مددگار ہیں، وہ عیسائی ہیں یا مشرک ہیں یا کوئی بھی دنیا کی قوت ہے جو ان کی مددگار ہے، ان میں بھی یا اللہ اپنی قدرت کے عجائبات ہمیں دکھا، اور یا اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، اور ہمیں صحیح سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، صاحب ایمان اور صاحب یقین اور صاحب کردار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور جن بچوں نے حفظ کیا ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے ان کو اس قرآن کی برکات سے مالا مال فرما، خیر و برکت کا خزانہ بنا دے، اور والدین کے لیے ان بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ادارے کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ ان بچوں کو دین کا عالم بنائیں، دین کا خادم بنائیں، قرآن کا خادم بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کی دنیا بھی اچھی کر دے گا، ان کی آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ اور میں شکر گزار ہوں محترم حضرات کا، جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، یہ مدرسہ چلا رہے ہیں، اور ان کی تکریم کے لیے یہ مجلس برپا کی، اور آپ لوگوں کو جمع کر کے آپ لوگوں تک قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں منتقل کرنے کا بھی موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کا آنا یہاں اللہ قبول فرمائے۔ اللہ کا پیغام سننے کے لیے، قرآن کا پیغام سننے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سننے کے لیے آئے ہو، اللہ رب العزت ایسے اجتماع پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور یہاں بیٹھنے والوں کے گناہ بخش دیتا ہے، اور جب اٹھ کے جاتے ہیں تو فرشتے بشارت دیتے ہیں کہ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔